جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے آپ کو پسند کیا، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ عشق کرنا ہے تو اپنے رب سے کر، جہاں نہ بے وفائی ہے، نہ رسوائی اور نہ ہی جدائی۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو ہر ناممکن کو ممکن کرے، اس کا نام اللہ ہے۔ مانگنا سیکھیں، یقین کرنا سیکھیں، شک اور وسوسے کو اپنے پاس نہ بھٹکنے دیں۔ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ دعا کو بے اثر کر دیتے ہیں۔ تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ صرف اور صرف سب کا ایک ہی سہارا ہے، اور وہ ہے اللہ پاک کی ذات، باقی سب وسیلے ہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کے دلوں میں گھر بناؤ، مرتا وہ ہے جسے بلا دیا جائے۔ مومن کی خوشی اس کے چہرے پر اور اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ جب تم بغیر وجہ کی خوشی محسوس کرو تو تم یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور برائی صاف نظر آتی ہے۔ آپ خوش ہوتے ہیں جب زندگی بہتر ہوتی ہے، لیکن بہترین کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ فانی دنیا میں فنا ہو جانے والی چیزوں سے محبت نہ کرو، بلکہ اس ذات سے کرو جو لا فانی ہے۔ اگر چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں تو تم اچھی قسمت والے ہو، لیکن اگر نہیں ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں۔ دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دو، اللہ تمہیں سکون دے گا۔ جو چیز لینا چاہتے ہو وہ دوسروں کو دینا شروع کر دو۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی